داستان ایمان فروشوں کی پارٹ 46۔ امام اور محمود نے اسے چغا اتارنے کو کہا۔ اس نے پہلے تیر اور خنجر کھینچ کر نکالے، چغا اتارا، پھر اس سے اندر والے کپڑے بھی اتروا لیے گئے۔ ان کپڑوں میں کار کی طرح نرم لکڑی چھپی ہوئی تھی جس پر چمڑا لگا ہوا تھا۔ یہ لکڑی کچھ دوہری ہو جاتی تھی اور اتنی لمبی چوڑی تھی جس سے اس کا سینہ ڈھک جاتا تھا۔ تیر و خنجر اس میں اترے ہوئے تھے۔ اس نے امام اور محمود سے کہا، اپنی قیمت بتاؤ، سونے کی صورت میں گھوڑے اور اونٹوں کی صورت میں ابھی ادا کر دوں گا، مجھے ابھی آزاد کر دو، تم اب آزاد نہیں ہو سکتے۔ امام نے کہا، ہم بھی لوگوں کی طرح تمہارے انتظار میں بیٹھے تھے۔ امام نے محمود سے کہا، تمہیں معلوم ہوگا کہ قریبی چوکی کہاں ہے، وہاں کے پورے دستے کو ساتھ لے آؤ۔ اس نے چوکی کا فاصلہ اور سمت بتائی۔ وہ خفیہ الفاظ بھی بتائے جن سے امام سراغ رساں اور جاسوس کی حیثیت سے پہچانا آتا تھا۔ اس نے 2 جاسوسوں کے نام اور ٹھکانے بتا کر محمود سے کہا، انہیں میرے پاس بھیجتے جانا۔ محمود نے امام کے گھوڑے پر زین ڈالی اور سوار ہو کر نکل گیا۔ اسے امام کے دونوں جاسوس مل گئے۔ انہیں مسجد میں جانے کو کہہ کر وہ چوکی کی سمت روانہ ہو گیا۔ گاؤں سے کچھ دور جا کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ کوئی 1.5 گھنٹے کی مسافت تھی، مگر وہ شش و پنج میں مبتلا تھا۔ اس چوکی کے کمانڈر کو جانتا تھا۔ وہ لاپرواہ آدمی تھا۔ صلیبیوں اور سوڈانیوں میں اسے رشوت دے کر اپنے ساتھ ملا رکھا تھا۔ محمود نے قاہرہ کو اس کی رپورٹ بھیج دی تھی، مگر ابھی تک اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی۔ محمود کو یہی نظر آ رہا تھا کہ وہ اپنے دستے کو اس کے ساتھ نہ بھیجے گا یا وقت ضائع کرے گا تاکہ دشمن نکل جائیں۔ محمود سوچ رہا تھا کہ اگر چوکی سے اسے دستہ نہ ملا تو وہ کیا کرے گا۔ صبح سے پہلے دستے کا گاؤں میں پہنچنا ضروری تھا۔ دستہ نہ ملنے کی صورت میں امام اور ان کے جاسوسوں کی جانیں خطرے میں آ سکتی تھیں، کیونکہ اس شعبدہ باز کے ساتھ بہت سارے آدمی تھے۔ اس کے مریدوں کا ہجوم بھی اسی کا حامی تھا۔ امام کے پاس خنجر تھا، اس کے جاسوس بھی اس کے پاس آ گئے، وہ بھی خنجروں سے مسلح تھے۔ انہوں نے شعبدہ باز کو گرفتار کیا رکھا۔ وہ رہائی کی اتنی زیادہ قیمت پیش کر رہا تھا جو امام اور اس کے جاسوس خواب میں بھی نہیں دے سکتے تھے۔ امام نے اسے کہا، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، یہ اسی خدا کا گھر ہے جس نے تمہیں سچا دین دے کر زمین پر اتارا ہے۔ کیا یہ ہے تمہارا سچا دین؟ دیکھو دوست، میں قاہرہ کی حکومت کا اہلکار ہوں، میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا اور میں ایمان بھی بیچ نہیں سکتا۔ محمود بن احمد چوکی کے خیمے میں داخل ہوا تو کمانڈر کے خیمے میں اس نے روشنی دیکھی۔ گھوڑوں کے قدموں کی آواز سن کر کمانڈر باہر آ گیا۔ محمود نے اپنا تعارف کرایا اور کمانڈر کے ساتھ خیمے میں چلا گیا۔ محمود کے لیے یہ کمانڈر اجنبی تھا۔ اسے کمانڈر نے بتایا کہ گزشتہ شام پرانے دستے کو یہاں سے بھیج دیا گیا ہے اور یہ دستہ نیا آیا ہے۔ یہ تبدیلی صلاح الدین ایوبی کے حکم سے کی گئی تھی۔ تمام پرانے سرحدی دستوں کو وہاں سے ہٹا کر اس فوج کے دستے بھیج دیے گئے تھے جو سلطان ایوبی کے ساتھ محاذ سے آئی تھی۔ محمود نے کمانڈر کو تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے بہت بڑا شکار پکڑا ہے اور اس کے تمام گروہ کو پکڑنے کے لیے چوکی کے پورے دستے کی فوری طور پر ضرورت ہے تاکہ ان لوگوں کو رات ہی رات میں گھیرے میں لے لیا جائے۔ کمانڈر نے فوراً پورے دستے کو، جس کی تعداد 50 سے زیادہ تھی، گھوڑوں پر سوار ہونے کا حکم دیا۔ ان کے پاس برچھیاں اور تلواریں تھیں اور ان میں تیر انداز بھی تھے۔ 8-10 سپاہیوں کو چوکی پر چھوڑ دیا گیا۔ یہ دستہ قرق کے محاصرے سے آیا تھا۔ جذبہ قائم تھا۔ کمانڈر نے سرپٹ گھوڑا دوڑا دیے۔ محمود رہنمائی کر رہا تھا۔ منزل کے قریب جا کر گھوڑوں کی رفتار سست کر دی گئی تاکہ مجرموں کو خبر نہ ہونے پائے۔ مجرم خمر ہونے کی حالت میں نہیں تھے۔ شراب اور نیند نے انہیں بے ہوش کر رکھا تھا۔ کمانڈر نے محمود کی رہنمائی میں گھیرا مکمل کر لیا اور کارروائی صبح تک ملتوی رکھی۔ محمود نے امام کو اطلاع دے دی کہ دستہ آ گیا ہے۔ سعدیہ بھی امام کے حجرے میں ہی تھی۔ امام نے ایک جاسوس بھیج کر سعدیہ کے باپ کو بھی بلا لیا، جو معتقد مرید اور زائرین بڑی دور دور سے اس کی زیارت کو آئے تھے۔ وہ رات کے معجزے دیکھ کر کھلے آسمان تلے سو گئے تھے۔ ان کے مقدس انسان نے انہیں کہا تھا کہ اگلی رات وہ ان کی مرادیں سنے گا۔ یہ ہجوم صبح اس وقت جاگ اٹھا جب اجالا ابھی دھندلا تھا۔ اس دھندلکے میں انہیں بہت سے گھوڑے نظر آئے۔ ان پر سوار جو تھے وہ فوجی لگتے تھے۔ لوگ کچھ بھی نہ سمجھ سکے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ جو مرے ہوئوں کو زندہ کرتا ہے وہ مسجد کے حجروں میں ہاتھ پاؤں باندھے بیٹھا ہے۔ وہ مسلمانوں کے سچے خدا کی گرفت میں آ چکا ہے۔ دستے کا کمانڈر دمشق کا رہنے والا رشد بن مسلم، جس کا عہدہ معمولی تھا،
لیکن سرحد پر آ کر اس نے اپنے دستے سے کہا تھا ساری سلطنت صرف تمہارے بھروسے پر ہوتی ہے، صلاح الدین ایوبی ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، اگر تمہیں نظر نہیں آتا تو میری آنکھوں میں دیکھ لو، ہم سب سلطان ایوبی ہیں، اگر کسی نے یہاں پرانے دستے کے آدمیوں کی طرح ایمان فروخت کیا تو میں اس کے پاؤں باندھ کر ریگستان میں زندہ پھینک دوں گا، میں سزا کا حکم قاہرہ سے نہ لوں گا، میں خدا سے حکم لیا کرتا ہوں۔ رشد بن مسلم نے صبح کے وقت دیکھا کہ خیموں کے اندر کوئی حرکت نہیں تھی، اندر والے اتنے جلدی اٹھنے والے نہیں تھے۔ رشد نے لوگوں سے کہا کہ وہ دور پیچھے ہٹ جائیں اور وہیں موجود رہیں، انہیں مقدس انسان قریب سے دکھایا جائے گا۔ لوگوں کو دور ہٹا کر رشد نے 3-4 سوار مختلف ٹیلوں کے اوپر کھڑے کر دیے تاکہ مجرموں میں سے کوئی بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ باقی سواروں کو اس نے گھوڑوں سے اتار کر چاروں طرف سے پیدل اندر جانے کو کہا اور حکم دیا کہ کوئی مزاحمت کرے تو اسے فوراً ہلاک کر دو، کوئی بھاگے تو اسے تیر مار دو۔ وہاں بھاگنے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تھا۔ رشد ننگی تلوار ہاتھ میں لیے پہلے خیمے میں داخل ہوا تو اندر اسے نیم برہنہ لڑکی اور 2 آدمی گہری نیند میں سوئے ہوئے نظر آئے۔ اس نے تلوار کی نوک چبو کر تینوں کو جگایا، جاگنے کے بجائے انہوں نے جگانے والوں کو گالیاں دیں اور کلوٹ بدل کر سو رہے۔ تلوار کی نوک اب ان کے خال میں اتر گئی، تینوں ہڑبڑا کر اٹھے، انہیں باہر نکال لیا گیا۔ دوسرے خیموں میں بھی جو لڑکیاں اور مرد ملے اسی حالت میں تھے۔ خیموں میں بے شمار سامان تھا، ایک خیمے میں بہت سے ساز پڑے تھے، سب کو باہر لے جا کر ان پر پہرا کھڑا کر دیا گیا، ان کے اونٹوں اور تمام تر سامان پر قبضہ کر لیا گیا۔ امام رشد بن مسلم کے ساتھ تھا، وہ آدمی پیٹھ پیچھے بندھے تھے، اسے اسی جگہ کھڑا کیا گیا جہاں رات اس نے معجزے دکھائے تھے، پیچھے پردے لگے ہوئے تھے، اس کے گروہ کو اس کے سامنے بٹھایا گیا، ان سب کے ہاتھ پیچھے بندھے گئے تھے، وہ ساز ان کے قریب رکھ دیے گئے جو ایک خیمے سے برآمد ہوئے تھے۔ امام نے لوگوں کو آگے آنے کو کہا، ہجوم آگے آیا تو امام نے کہا اسے کہو یہ خدا کا ایلچی ہے یا اس کا بیٹا تو اپنے ہاتھ رسیوں سے آزاد کر لے، یہ مرے ہوئوں کو زندہ کرتا ہے، میں اس کے گروہ کے ایک آدمی کو ہلاک کروں گا، تم اس سے کہو اسے میرے ہاتھ سے چھڑا لے یا وہ مر جائے تو اسے زندہ کر دے۔ امام نے اس کے گروہ کے ایک آدمی کو اٹھایا اور رشد کی تلوار لے کر اس کی طرف بڑھا تو آدمی چلا اٹھا، مجھے بخش دو، یہ آدمی مجھے زندہ نہیں کر سکے گا، یہ بہت بڑا پاپی ہے، خدا کے لیے مجھے قتل نہ کرنا۔ لوگوں نے تماشا دیکھا مگر ان کے وہم ابھی دور نہیں ہوئے تھے۔ امام اس آدمی کا چغا اور کپڑے بھی ساتھ لے آیا تھا، نرم لکڑی بھی ساتھ تھی۔ امام نے کپڑے پہن لیے، کسی کو دکھائے بغیر لکڑی اندر رکھ لی، اوپر چگا پہن لیا۔ اس نے رشد سے کہا اپنے 4 تیر انداز میرے سامنے لاؤ۔ تیر انداز آئے تو اس نے انہیں کہا 30 قدم کھڑے ہو کر میرے دل کا نشانہ لو اور تیر چلاؤ۔ تیر اندازوں نے رشد بن مسلم کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ رات کو محمود نے رشد کے تیروں اور خنجروں کے سینے میں اترنے کی حقیقت بتا دی تھی۔ رشد نے اپنے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ تیر چلا دیں، انہوں نے نشانہ لے کر تیر چلا دیے، چاروں تیر امام کے دل میں کے مقام میں پیوست ہو گئے۔ امام نے کہا اب آگے آ کر میرے سینے پر 4 خنجر پوری طاقت سے پھینکو۔ خنجر پھینکے گئے جو امام کے سینے میں جا کر اٹک گئے۔ امام نے تیر اندازوں سے کہا ایک ایک تیر اور کمان میں ڈالو۔ اس نے مقدس انسان کو ذرا آگے کیا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر بلند آواز سے کہا یہ شخص اپنے آپ کو لافانی کہتا ہے، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ اصل میں کیا ہے۔ اس نے تیر اندازوں سے کہا اس کے دل کا نشانہ لے کر تیر چلاؤ۔ جو ہی کمانیں اوپر اٹھیں وہ آدمی دوڑ کر امام کے پیچھے ہو گیا، وہ موت کے ڈر سے تھر تھر کانپ رہا تھا اور بھکاریوں کی طرح جان کی بخشش مانگ رہا تھا۔ امام نے اس سے کہا آگے آؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ تم صلیبیوں کے بھیجے ہوئے تخریب کار اور تم شعبدہ باز ہو۔ امام نے تلوار کی نوک اس کے پہلو سے لگا دی۔ لوگوں اس آدمی نے آگے جا کر بلند آواز سے کہا میں لافانی نہیں، میں تمہاری طرح انسان ہوں، مجھے صلیبیوں نے بھیجا ہے کہ تمہارا ایمان خراب کریں، اس کی مجھے اجرت ملتی ہے، اور شمون کی بیٹی سعدیہ کو اسے نے اغوا کیا ہے۔ امام نے کہا ہم لڑکی کو رہا کرا لیا ہے۔ امام نے چوغا اتارا، اندر کے کپڑے اتارے، لڑکی الگ کی اور رشد کے ایک سپاہی کے ہاتھ میں دے کر کہا یہ تمام مجمع میں گھما لاؤ۔ امام نے تمام لوگوں سے کہا تیر و خنجر اس لکڑی میں لگتے ہیں،
تمام لوگوں نے یہ بھید دیکھ لیا تو انہیں آگے بلا کر کہا گیا، ہر جگہ گھومو، ہر چیز دیکھو۔ لوگ ڈرتے ہوئے ہر جگہ پھیل گئے۔ پردوں کے پیچھے گئے ایک غار بنایا گیا تھا، وہاں رات کو سازندے بیٹھ کر ساز بجاتے ہیں۔ لوگ خیمے میں گئے تو وہاں شراب کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ ہر جگہ گھوم پھر چکے تو انہیں ایک جگہ بٹھا کر بتایا گیا کہ یہ سب ڈھونگ کیا گیا تھا۔ امام نے معلوم کر لیا تھا جسے اس نے رات کو زندہ کیا تھا وہ کون ہے۔ اسی کے گروہ کا ایک آدمی تھا جو رسیوں میں بندھا ہوا قیدیوں میں بیٹھا تھا۔ اسے لوگوں کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ ایک اور آدمی لوگوں کو دکھایا گیا جو رات کو بوڑھے کا بہروپ دھار کر اس آدمی کا باپ بنا تھا۔ 4 تیر انداز بھی سامنے آئے جنہوں نے رات تیر چلائے تھے، وہ بھی اسی کے گروہ کے آدمی تھے۔ تمام تر ڈھونگ لوگوں کو دکھایا گیا۔ اسلام کے بیٹو، غور سے سنو۔ امام نے لوگوں سے کہا، یہ سب صلیب کے پجاری ہیں اور تمہارا ایمان خراب کرنے آئے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ کوئی انسان کسی انسان کو زندہ نہیں کر سکتا، نہ خدا کسی مرے ہوئے کو زندہ نہیں کرتا، کیونکہ خدائے ذوالجلال اپنے بنائے ہوئے قانون کا پابند ہے۔ اس کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں۔ یہ صلیبی اسلام کی آواز کو دبانے کے لیے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ باطل کے پجاری تمہیں ایمان اور جذبے سے اور تمہاری تلوار سے ڈرتے ہیں۔ تمہارا مقابلہ میدان میں نہیں کر سکتے، اس لیے دلکش طریقے اختیار کر کے تمہارے دلوں میں وہم اور وسوسے ڈال رہے ہیں تاکہ تم اسلام کے تحفظ کے لیے صلیب کے خلاف تلوار نہ اٹھا سکو۔ اسی مصر میں فرعونوں نے اپنے آپ کو خدا کہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی خدائی کو دریائے نیل میں ڈبو دیا تھا۔ اپنی عظمت کو پہچانو میرے دوستو، اپنے دشمن کو بھی اچھی طرح پہچان لو۔ لوگ جو سب کے سب مسلمان تھے مشتعل ہو گئے، وہ چونکہ پسماندہ اور علم سے بے بہرا تھے، اس لیے انتہا پسند تھے۔ انہوں نے گنہگار انسان کی شعبدہ بازی دیکھ کر اسے خدا کا بیٹا تسلیم کر لیا، اور جب اس کے خلاف باتیں سنی تو ایسا مشتعل ہوئے کہ غیظ و غضب سے نعرے لگاتے اس آدمی پر اور اس کے گروہ پر ٹوٹ پڑے۔ امام ان مجرموں کو زندہ قاہرہ لے جانا چاہتا تھا، لیکن اتنے بڑے ہجوم سے انہیں زندہ نکالنا ناممکن ہو گیا۔ رشد نے تشدد سے ہجوم پر قابو پانے کا مشورہ دیا جو امام نے تسلیم نہیں کیا۔ اس نے کہا، تمہاری تلواروں سے یہ سیدھے سادے مسلمان کٹ جائیں گے، انہیں اپنے ہاتھوں ان لوگوں کو ہلاک کرنے دو تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ جس نے خدا کا ایلچی اور بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ ایک گنہگار انسان ہے جسے کوئی بھی انسان قتل کر سکتا ہے۔ امام رشد بن مسلم اور محمود ایک طرف ہٹ گئے۔ رشد نے ایک ٹیلے پر جا کر اپنے سپاہیوں کو للکارا اور کہا، تم جہاں ہو وہیں رہو، ان لوگوں کو مت روکو۔ تھوڑی دیر بعد امام محمود، رشد بن مسلم اور اس کے دستے کے سپاہی رہ گئے۔ تمام ہجوم غائب ہو چکا تھا۔ رات جہاں شعبدے دکھائے گئے تھے وہاں شعبدے باز اور اس گروہ کے لاشیں پڑی تھیں۔ لڑکیاں کو بھی قتل کر دیا گیا تھا، کوئی لاش پہچانی نہیں جاتی تھی، سب قیمہ ہو چکی تھیں۔ لوگ خیمے، پردے اور تمام تر سامان لوٹ لے گئے تھے۔ مجرم گروہوں کے اونٹ بھی کھول لے گئے تھے، اور رشد کے دستے کے 9 گھوڑے بھی لاپتہ ہو گئے تھے۔ ان کے سوار پیادہ تھے اور گھوڑوں سے دور۔ لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ اپنی فوج کے گھوڑے ہیں، یوں لگتا تھا جیسے آندھی آئی ہو اور سب کو اپنے ساتھ اڑا لے گئی ہے۔ ہمیں اب قاہرہ چلنا پڑے گا۔ امام نے رشد اور محمود سے کہا، یہ واقعہ حکومت کے سامنے رکھنا ہوگا۔ ان چند ہی دنوں میں صلاح الدین نے جو احکام نافذ کیے اور جو اقدام کیے وہ انقلابی تھے، اتنے انقلابی کہ اس کے قریبی دوست اور مرید بھی چونک اٹھے۔ اس نے سب سے پہلے ان افسروں کے گھروں پر چھاپے مروائے اور تلاشی لی جو علی بن سفیان اور غیاث بلبیس کی مشتبہ فہرست میں تھے۔ ان میں 2-3 مرکزی کمان کے اعلیٰ حاکم تھے۔ ان کے گھروں سے جو جواہرات، دولت اور بڑی خوبصورت غیر ملکی لڑکیاں برآمد ہوئیں، بعض کے گھروں میں ایسے ملازم تھے جو سوڈان کے تجربہ کار جاسوس تھے، اور بھی کئی ایک خوبصورت ثبوت مل گئے۔ ان سب کو سلطان ایوبی نے عہدے اور رتبے کے لحاظ کیے بغیر غیر معینہ مدت کے لیے قید خانے میں ڈال دیا اور حکم دیا کہ ان کے ساتھ اخلاقی مجرموں جیسا سلوک کیا جائے۔ اس اقدام سے اس کی مرکزی کمان اور مجلس مشاورت میں چند ایک اہم اسامیاں خالی ہو گئیں۔ اس نے ذرہ بھر پرواہ نہ کی۔ سلطان ایوبی نے دوسرا حملہ اس گروہ پر کیا جو اپنے آپ کو مذہب کا ازارہ دار بنائے ہوئے تھا۔ سلطان ایوبی کو مشیروں نے خلوص نیت سے مشورہ دیا
کہ مذہب ایک نازک معاملہ ہے، لوگ مسجدوں کے اماموں میں مرید ہیں، رائے عامہ خلاف ہو جائے گی۔ سلطان ایوبی نے پوچھا، ان میں کتنے ہیں جو مذہب کے روح کو سمجھتے ہیں؟ لوگ ان کے مرید صرف اس لیے بن گئے ہیں کہ ان کی ساری کوششیں ان پر مرکوز ہیں کہ لوگ ان کے مرید بن جائیں۔ میں جانتا ہوں امام اپنی عظمت قائم کرنے کے لیے لوگوں کو اصل مذہب سے بے بہرا رکھتے ہیں۔ قوم کی بہترین درسگاہ مسجد ہے۔ مسجد کی چہار دیواری میں بٹھا کر کسی کے کان میں ڈالی ہوئی کوئی بات روح تک اتر جاتی ہے۔ یہ مسجد کا تقدس کا اثر ہے، مگر یہاں مسجد کا استعمال غلط ہو رہا ہے۔ مسجد میں امام پیر اور مرشد بنتے جا رہے ہیں۔ اگر میں نے مسجدوں میں باعمل عالم نہ رکھے تو کچھ عرصہ بعد لوگ اماموں، پیروں اور مرشدوں کی پرستش کرنے لگیں گے۔ یہ بے علم اور بے عمل عالم اپنے آپ کو خدا اور اس کے بندوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنا لیں گے اور اسلام کے زوال کا باعث بنیں گے۔ سلطان ایوبی نے اپنے ایک مفکر اور باعمل عالم زین الدین علی بن نزاول دائس کو مشورہ کے لیے بلایا۔ اس عالم نے اپنا جاسوسی کا ایک ذاتی نظام قائم کیے رکھا تھا، اور ایک بار اس نے صلیبیوں کا ایک بڑی ہی خطرناک سازش بے نقاب کر کے بہت سے آدمی گرفتار کرائے تھے۔ مذہب کو اور مذہب میں جو تخریب کاری ہو رہی ہے اسے بہت اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس نے کہہ کر سلطان ایوبی کا حوصلہ بڑھا دیا کہ اگر آج مذہب کو تخریب کاری سے آزاد نہیں کریں گے تو کل آپ کو حقیقت قبول کرنی پڑے گی کہ قوم آپ کی رہنمائی اور حکم کو قبول کرنے سے پہلے نام نہاد مذہبی پیشواؤں سے اجازت لیا کرے گی۔ اس وقت صلیبی مسلمانوں کی مذہبی نظریات میں توہم پرستی اور رسم و رواج کی ملاوٹ کر چکے ہیں۔ سلطان ایوبی نے فوری طور پر تحریر حکم نافذ کر دیا کہ زین الدین علی بن نزاول دائس کے زیر نگرانی ملک کی تمام مسجدوں کے علمی اور معاشرتی جانچ پڑتال ہوگی اور نئے امام مقرر کیے جائیں گے۔ نئے اماموں کی تقرری کے لیے سلطان ایوبی نے جو شرائط لکھیں ان میں امام کا عالم ہونے کے علاوہ فوجی یا سابق فوجی یا عسکری تربیت یافتہ ہونا ضروری قرار دیا۔ سلطان ایوبی فلسفہ اور عسکری جذبے کو مذہب اور مسجد سے الگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ملک میں ایسے تمام کھیل تماشے اور تفریح کے ذرائع اور طریقے جرم قرار دیے جن میں جوئے بازی اور تقریبی سکون کا پہلو نکلتا تھا۔ اس کے حکم سے علی بن سفیان کے محکمے نے تفریح گاہوں اور ان کے زیر زمین حصوں پر چھاپے مارے جہاں سے اٹلی کے مصوروں کی بنائی ہوئی ننگی تصویریں برآمد ہوئیں۔ بہت سے لوگ گرفتار کیے گئے جنہیں ملک دشمنی اور دشمن کا اعلیٰ کار بننے کے الزام میں تمام عمر کے لیے تہہ خانوں میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بجائے سلطان ایوبی نے تیغ زنی، تیر اندازی، گھوڑ سواری، بغیر ہتھیار لڑائی، کشتی جیسے پنجہ آزمائی کہتے ہیں اور ایسے ہی چند ایک کھیلوں کے مقابلوں کا سرکاری انتظام کر دیا۔ پہلے مقابلے میں خود گیا اور اول آنے والے کو اعلیٰ نسل کے گھوڑے تک انعام میں دیے۔ اس نے درسگاہوں اور مسجدوں میں تعلیمی مقابلوں کا اہتمام کیا۔ سرحدی دستوں پر اس نے زیادہ توجہ دی تھی۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ شہروں اور دارالحکومت سے دور رہنے والے لوگ نظریاتی تخریب کاری کا شکار جلد ہوتے ہیں اور وہی سب سے پہلے دشمن کے حملے یا سرحدی جھڑپوں کی زد میں آتے ہیں۔ ان لوگوں کے نظریاتی اور جسمانی تحفظ کے لیے اس نے خصوصی انتظام کیے۔ اس نے سرحدوں پر جو دستے بھیجے تھے ان کے کمانڈروں کو اس نے خود ہدایت دیں اور بڑے ہی سخت احکام دیے تھے۔ یہ تمام کمانڈر جذبے و ذہانت کے لحاظ سے ساری فوج میں منتخب کیے گئے تھے۔ رشد بن مسلم انہی میں سے تھا جسے محمود کا اشارہ ملا کہ ایک تخریب کار پکڑا ہے تو پورے کا پورا دستہ لے کر دوڑا تھا۔ اگر پرانا کمانڈر ہوتا تو اس وقت صلیبیوں یا سوڈانیوں کی دی ہوئی شراب میں بدمست ہوتا اور تخریب کار اپنے سرگنا کی رہائی کے لیے گاؤں میں تباہی پھیلا کر غائب ہو چکے ہوتے۔ اب رشد بن مسلم محمود بن احمد اور امام جس کا نام یوسف بن آذر تھا اس کے کمرے میں بیٹھے اس شعبدے بازی کی کہانی سنا رہے تھے جسے لوگ قتل کر چکے تھے۔ علی بن سفیان بھی موجود تھا۔ اس نے تینوں سے ساری وادار سن لی تھی اور سلطان ایوبی کے پاس لے گیا تھا۔ سلطان ایوبی خوش تھا کہ اتنی خطرناک نظریاتی یلغار کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا، مگر علی بن سفیان نے کہا صرف یہ یلغار ختم ہوئی ہے، اس کے اثرات ختم کرنے کے لیے عرصہ درکار ہے۔ مجھے جو تفصیل معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سرحدی دیہات سے ہمیں فوجی بھرتی نہیں مل رہی ہے۔
سرحد کے ساتھ رہنے والے لوگ سوڈانیوں کے دوست بن گئے ہیں۔ وہ دستے مصر کے خلاف ہو گئے ہیں۔ جہاد کا جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ لوگ غلہ اور مویشی ہمیں نہیں دیتے، سوڈانیوں کو بخوشی دیتے ہیں۔ مسجدیں ویران ہو گئی ہیں۔ لوگ توہم پرست ہو کر شعبدہ بازی، بعض پیروں وغیرہ کی پرستش کرنے لگے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کے ذہنوں کو اپنی صحیح راستے پر واپس لانے کے لیے باقاعدہ مہم شروع کرنی پڑے گی۔ اگر صلیبی شعبدہ باز اور اس کے گروہ کو لوگ قتل نہ کر دیتے تو ہم اسے سارے علاقے میں گھماتے پھراتے۔ سلطان ایوبی نے اپنے انقلابی احکامات میں سرحدی علاقوں کو خاص طور پر شامل کر رکھا تھا۔ اب اس نے اس طرف اور زیادہ توجہ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے سب سے زیادہ شدید سردردی یہ تھی کہ تقی الدین اور اس کی فوج کو سوڈان سے نکالنا تھا۔ قاہرہ پہنچتے ہی منصوبہ بندی میں مصروف ہو گیا۔ راتوں کو سوتا بھی نہیں تھا۔ وہ خود سوڈان کے محاذ پر نہیں جا سکتا تھا کیونکہ مصر کے اندرونی حالات اس کی توجہ کے محتاج تھے۔ اس نے قاہرہ میں جا کر تقی الدین کو اطلاع دینے کے لیے وہ قاہرہ آ گیا ہے ایک قاصد بھیج دیا تھا۔ قاصد واپس آ چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ تقی الدین کا جانی نقصان خاصا ہو چکا ہے اور کچھ نفری دشمن کے جھانسے میں آ کر یا جنگ کی صورتحال سے گھبرا کر ادھر ادھر بھاگ گئی ہے۔ قاصد نے بتایا کہ تقی الدین اپنی باقی ماندہ فوج کو یکجا کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، مگر دشمن پر حملہ کرنے کے لیے چند دستے مل جائیں تاکہ وہ اپنی فوج کو واپس لا سکے۔ سلطان ایوبی نے اسی وقت اپنے 3-4 چھاپہ مار دستے اور چند وہ دستے جنہیں جوابی حملہ کرنے اور گھوم پھر کر لڑنے کی خصوصی مشق کرائی گئی تھی سوڈان بھیج دیے تھے۔ وہ ہر لمحے دشمن کے عقب میں جا کر کرتے اور دشمن کا نقصان کرتے اور اسے بکھیر کر ادھر ادھر ہو جاتے تھے۔ چھاپہ ماروں سے دشمن کا زیادہ پریشان کیا۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ دشمن کو تقی الدین کے تعاقب سے ہٹایا جائے۔ وہ خلاف توقع بہت جلدی کامیاب ہو گئے۔ ان کی اہلیت اور شجاعت کے علاوہ ان کی کامیابی کی وجہ یہ بھی تھی کہ دشمن کی فوج تھکی ہوئی تھی اور صحرا بڑا ہی دشوار اور گرم تھا۔ گھوڑے اور اونٹ جواب دے رہے تھے۔ سوڈان کا حملہ بری طرح ناکام ہوا۔ کامیابی صرف یہ ہوئی کہ تقی الدین کو اس کی مرکزی کمان کے سالاروں وغیرہ اور دستوں کو اور بچی کچی فوج کو ایسے ہی تباہی سے بچا لیا گیا جو ان کے قسمت میں لکھ دی گئی تھی۔ تقی الدین جب مصر کی سرحد میں داخل ہوا تو اسے پتہ چلا کہ وہ سوڈان میں آدھی فوج ضائع کر آیا ہے۔ ادھر کرک جل رہا تھا۔ نور الدین زنگی کے کاریگروں نے ضرورت کے مطابق دور مار منجنیقیں بنا لی تھیں جن سے قلعے کے اندر پتھر کم اور آگ زیادہ پھینکی جا رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی اندر کے چند ایک ہدف بتایا تھا، ان میں رسد کا ذخیرہ بھی تھا۔ آگ کے پہلے گولے قلعے کے اس طرف پھینکے گئے جس طرف سے رسد کا ذخیرہ ذرا قریب تھا۔ خوش قسمتی سے گولے ٹھکانے پر گئے۔ اندر سے شعلے جو اٹھے انہوں نے جنگی کی فوج کا حوصلہ بڑھا دیا۔ مسلمانوں نے دور مار تیر اور کمان بھی تیار کر لیے تھے۔ انہیں استعمال کرنے کے لیے غیر معمولی طور پر طاقتور سپاہی استعمال کیے جا رہے تھے، لیکن 8-10 تیر پھینک کر سپاہی بے حال ہو جاتے تھے۔ جنگی نے ایک اور دلیرانہ کارروائی کی۔ اس نے نہایت دلیری سپاہی چن لیے اور انہیں حکم دیا کہ قلعے کے دروازے پر ٹوٹ پڑے۔ انہیں دروازہ توڑنے کی موزوں اوزار دیے گئے تھے۔ جانبازوں کا دستہ دروازے کی طرف دوڑا تو اوپر سے صلیبیوں نے تیروں کا مہ برسا دیا۔ کئی جانباز شہید اور زخمی ہو گئے۔ جنگی نے دور مار تیر اندازوں کو وہاں اکٹھا کر لیا اور عام تیر انداز کا بھی ایک ہجوم بلا لیا۔ ان سب کو مختلف زاویوں پر مورچہ بندی کر کے دروازے کے اوپر دیوار کے حصے پر مسلمان تیر پھینکنے کا حکم دیا۔ حکم کی تعمیل شروع ہوئی تو اتنے تیر برسنے لگے جن کے پیچھے دیوار کا بالائی حصہ نظر نہیں آتا تھا۔ جانبازوں کی ایک اور جماعت دروازے کی طرف دوڑی۔ جنگی نے تیروں کی بارش اور تیز کر دی۔ دیوار پر للکار سنائی دی۔ ذرا دیر بعد دیوار پر لکڑیوں سے بندھے ہوئے ڈرم نظر آئے۔ یہ جلتی لکڑیاں اور جو کوئلے سے بھرے ہوئے تھے، جو ہی انہیں باہر کو انڈیلنے والوں کے سر نظر آئے وہ سر تیروں کا نشانہ بن گئے۔ 1-2 ڈرم باہر کو گرے، باقی دیوار پر ہی الٹ ہو گئے۔ وہاں سے شعلے اٹھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ آگ پھینکنے والے اپنی آگ میں جل رہے ہیں۔ جنگی کسی کمانڈر نے جنگی کے حملے کا یہ طریقہ دیکھ لیا۔ وہاں سے گھوڑا سر پر دوڑا کر قلعے کے پچھلے دروازے کی طرف چلا گیا۔ وہاں کے کمانڈر کو بتایا کہ سامنے والے دروازے پر کیا ہو رہا ہے۔
ان دونوں کمانڈروں نے وہی طریقہ پچھلے دروازے پر آزمانا شروع کر دیا۔ پہلے حملے میں مجاہدین کا جانی نقصان زیادہ ہوا، لیکن جو مجاہدین گرتے تھے ان کے ساتھی قہر بن کر دروازے کی طرف دوڑتے تھے۔ تیر اندازوں نے صلیبیوں کو اوپر سے آگ نہ پھینکنے دی۔ جنگی نے حکم دیا کہ منجنیقے قلعے کے اندر آگ پھینکیں۔ جنگی کی فوج نے دونوں دروازوں پر دلیرانہ حملے دیکھے تو فوج کسی کے حکم کے بغیر دو حصوں میں بٹ گئی۔ ایک حصہ قلعے کے سامنے چلا گیا، دوسرا عقبی دروازے کی طرف۔ دونوں طرف دیواروں پر تیروں کی ایسی بارش برسائی گئی کہ اوپر کی مزاحمت ختم ہو گئی۔ دونوں دروازے توڑ دیے گئے۔ جنگی کی فوج اندر چلی گئی۔ شہر میں خونِ جنگ ہوئی۔ وہاں کے باشندوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس بھگدڑ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صلیبی حکمران اور کمانڈر قلعے سے نکل گئے۔ شام تک صلیبی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ جنگی نے قیدی مسلمانوں کو کھولے اور قید خانوں سے نکالا، اور پھر صلیبی حکمرانوں کو سارے شہر میں تلاش کیا مگر کوئی بھی نہ ملا۔ 1173 کی آخری سہ ماہی تھی جنگ تھی جب کرک کا مضبوط قلعہ سر کر لیا گیا اور مسلمانوں کو بیت المقدس نظر آنے لگا۔ تاریخی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔